پاکستان کی قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترامیم کی شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو گیا اور تمام 59 شقیں منظور کر لی گئیں۔ پاکستان قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترامیم پر شقوار ووٹنگ کی گئی، جس میں تمام 59 شقیں منظور کر لی گئیں۔ ترمیم کی حمایت میں 233 ارکان نے ووٹ دیا، جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ پڑے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن رہنما محمود خان اچکزئی نے 27ویں ترمیم کے بل کی کاپی پھاڑ دی تھی۔ ذرائع نے پہلے ہی قومی اسمبلی سے آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے حکومت کی پوزیشن کو مستحکم قرار دیا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی متعدد سیاسی و مذہبی جماعتوں نے 27ویں آئینی ترمیم کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے دینی، آئینی، جمہوری، سماجی اور سیاسی اعتبار سے غلط اور شرمناک قرار دیا ہے۔ ہندوستان کا قومی دارالحکومت دہلی کو فضائی آلودگی نے گیس چیمبر میں تبدیل کر دیا ہے۔ بدھ کو دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 700 کو پار کر گیا، جو انتہائی خطرناک ہے۔ ماہرین کے مطابق 151 سے 200 تک ایئر کوالٹی انڈیکس مضر، 201 سے 300 تک انتہائی مضر اور 301 کو خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ دہلی حکومت نے شہر کی فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے گریپ 3 نافذ کر دیا، لیکن یہ بھی بے اثر ثابت ہوا اور ہندوستان کا قومی دارالحکومت گیس چیمبر میں تبدیل ہو گیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دہلی اور NCR میں لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے اور ہر طرف کوہرا اور اسموگ چھایا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 3-4 دن کے اندر دہلی کو خطرناک ترین فضائی آلودگی سے راحت ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں ایک فلسطینی نمائندے نے رکن ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی حمایت کریں اور اسرائیل کے استثناء کا خاتمہ کریں۔ جموں کشمیر میں پولیس نے ممنوعہ جماعت اسلامی کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے جموں کشمیر پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ جنوبی ضلع کولگام میں ممنوعہ جماعت اسلامی کے خلاف بدھ کو 200 سے زائد چھاپے مارے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ یہ چھاپے ممنوعہ جماعت اسلامی کے اراکین اور عہدیداروں کے گھروں پر مارے گئے۔ جموں کشمیر پولیس کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 4 دن میں پولیس نے کولگام میں 400 سے زائد تلاشی کے آپریشن انجام دیے ہیں۔ بتایا گیا کہ اس آپریشن کے دوران تقریباً 500 افراد سے تفتیش کی گئی اور مختلف ممنوعہ تنظیموں سے وابستہ بہت سے افراد کو مزید تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ آپریشن میں قابل اعتراض مواد اور ڈیجیٹل آلات ضبط کیے گئے۔ ہندوستان کی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات میں ٹرن آؤٹ کے اب تک کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ بہار اسمبلی انتخابات کے دوسرے اور آخری مرحلے میں ٹرن آؤٹ 68.48% بتایا گیا ہے۔ یہ ریاست بہار کے الیکشن کی تاریخ میں اب تک کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دہلی کار بم دھماکے کی وجہ سے بہار میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا تھا اور کسی حد تک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، لیکن رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے تعلق سے عوام کا جوش و خروش متاثر نہیں ہوا۔ ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق بہار اسمبلی انتخابات میں خواتین اور نوجوان طبقے میں زیادہ جوش و خروش دیکھا گیا۔ صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے پیشین گوئی کی تھی کہ اگر ٹرن آؤٹ 60% سے اوپر گیا تو اپوزیشن اتحاد مہا گٹھ بندھن کی جیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح دوسری جانب ایگزٹ پول میں حکمراں قومی جمہوری اتحاد کی جیت کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اسلام آباد میں گزشتہ روز انجام پانے والے دہشت گردانہ حملے پر منگل کی رات پاکستان کی حکومت اور عوام بالخصوص اس حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو تعزیت پیش کی اور زخمیوں کے لیے جلد شفا یابی کی دعا کی۔ انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی چاہے وہ جہاں بھی اور جس شکل میں بھی ہو مذمت پر مبنی اسلامی جمہوریہ ایران کے اصولی موقف پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے ختم کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے علاقائی تعاون کی تقویت سمیت سبھی ضروری اقدامات عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے دہشت گردانہ دھماکے میں کم سے کم 12 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے تھے۔
حزب اللہ کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی لبنان پر صہیونیت کی جارحیت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، ہم اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ حزب اللہ کے غیر مسلح ہونے کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلحے دفاع کے لیے ہیں اور ہم کسی بھی حال میں انہیں زمین پر نہیں رکھیں گے۔ امریکہ کا طیارہ بردار بحری بیڑا کریبین سیز میں داخل ہو گیا ہے۔ امریکہ کریبین ممالک بالخصوص وینزویلا کی کشیدگی میں شدت کے ساتھ ہی طیارہ بردار امریکی جنگی بحری بیڑا USS جیرالڈ آر فورڈ کریبین سی میں داخل ہو گیا۔ رپورٹوں کے مطابق امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا جیرالڈ آر فورڈ 4 نومبر کو آبنائے جبل الطارق کو عبور کرنے کے بعد مغربی افریقہ کے ساحلوں کے نزدیک تعینات ہو گیا تھا۔ امریکی بحریہ کے اعلامیے کے مطابق یہ طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا 3 دیگر جنگی بحری جہازوں کے ہمراہ ان 7 بحری جہازوں سے ملحق ہو گیا ہے جن میں امریکی بحریہ کے ہزاروں فوجی موجود ہیں جو گزشتہ مہینوں کے دوران کیریبین کے علاقے میں رہ چکے ہیں۔ رائٹرز نے 2 امریکی عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ طیارہ بردار امریکی جنگی بحری بیڑا لاطینی امریکہ کے علاقے میں پہنچ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ پشاور میں امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی اے بیکر سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا قابل اعتماد ترقیاتی پارٹنر ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکہ کے قائم مقام سفیر نے تمام شعبوں میں جاری 2 طرفہ تعاون خصوصاً خیبر پختونخوا کی خوشحالی کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان ایگریکلچرل 1000 ٹیلنٹس پروگرام کے تربیتی منصوبے کی افتتاحی تقریب چین کے صوبے ہوبے کے شہر ووہان میں ہوا زونگ زرعی یونیورسٹی میں ہوئی۔ تربیتی کورس میں 54 پاکستانی زیر تربیت ہیں۔ وزارت قومی غذائی تحفظ کے ڈپٹی سیکریٹری شفقت عباس نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیجوں کی صنعت حکومت پاکستان کی اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ عملی تربیت بیج کے شعبے میں صلاحیت کی ترقی کو مستحکم کرے گی۔ عراق میں وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی کی سربراہی میں قائم اتحاد نے پارلیمانی انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ السوڈانی کے عراق کے انتخابی کمیشن کے مطابق اتحاد نے 15 لاکھ ووٹ حاصل کیے۔ جنوبی امریکہ کے ملک پرو میں ایک بس کے گہری کھائی میں گرنے سے 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ میچ اب کل کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کرکٹ کے کھیل کی حمایت کرنے اور پاکستان کا دورہ کرنے پر سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں انہوں نے کھیل کے جذبے کو برقرار رکھنے پر سری لنکا کی ٹیم کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کی موجودگی پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ FIH ورلڈ کپ کوالیفائر کا پہلا پلے آف روڈ میچ آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق سپہر 4 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں موسم سرد رہے گا۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے وقت کہیں کہیں اسموگ اور ہلکی دھند چھائی رہے گی۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 15، کراچی 19، پشاور 8، کوئٹہ 0، گلگت -2 اور مری 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم خشک اور سرد رہے گا، جبکہ جموں میں خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، شوپیاں اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 9، لیہ -7، پلوامہ اور اننت ناگ -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔